اخلاق کی وجہوں کے بعد وہ کون سی صورت ہے جس کی بنیاد پر ہم اب بھی مستعد ہو سکتے ہیں، ان ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باغ فدق یا باغ فدق یہ ایک ایسا باغ تھا جو بغیر کافروں سے لڑے ہوئے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، جس کو شریعت کی زبان میں فے کہا جاتا ہے، اور قرآن مقدس نے بالکل واضح طور پر اس کے تعلق سے احکام بیان کیے ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فلذی القربى والیتامى والمساکین الی آخر الآیہ۔ جو مال فے مل جائے، اور مال فے وہی ہے کہ لڑائی ہونے کے بالکل قریب ہو لیکن کافروں نے سرنڈر کر دیا اور وہ مال بغیر لڑے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، تو یہ مال فے کہلاتا ہے۔ اسی فے کے مال کے طور پر یہ باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی اپنے اہل و عیال اور دوسرے بنو ہاشم، بادشاہوں، سفراء، مہمانوں اور جو دیگر حضرات سرکار کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اسی آمدنی کے پیسے کو آپ ان کے اوپر صرف کیا کرتے تھے۔ گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو اپنی جائیداد کے طور پر استعمال نہیں فرمایا، بلکہ جو فے کا حکم ہے اسی حکم کے تحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاصل شدہ آمدنی کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، بنو ہاشم کے اوپر، آنے والے بادشاہوں، آنے والے سفیروں، آنے والے مہمانوں کے اوپر اس کا آپ خرچ کیا کرتے تھے، آپ ان کے اوپر اس کا مال صرف کیا کرتے تھے۔ اچھا حضرت، ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اس میں بعد فدق میں انکم آف سورس کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ ایک باغ ہے، باغ میں کھجوریں، عام طور سے مدینے کی سرزمین کھجوروں کے لیے بہت معروف ہے، تو باغ میں کھجوریں تھی اور اس طرح کے دوسرے پھل اس میں ہوا کرتے تھے، اور عربوں میں کھجوروں کا جو رواج ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے اس زمانے میں بھی تھا، تو جو بھی کھجور یا پھل اس سے نکلتے تھے ان پھلوں کو بیچ کر جو مال حاصل ہوتا تھا اس مال کو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب پر، آل پر، سفراء پر اور دیگر لوگوں پر صرف کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک چیز کلیئر ہوئی کہ یہ فے کا مال تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں یہ میں بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ روایتیں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا وقت نکال کر، اور تھوڑا سا اس میں وقت میں نے دیا ہے تب جا کے یہ روایتیں جمع ہوئی ہیں، تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بول رہا ہوں تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ صاحب بیٹھ کے باتیں کر لینا بڑی بات ہے، لیکن جب سامنے آئیں گے تب معاملہ سمجھ میں آئے گا کہ باغ فدق کس کا تھا اور کس طرح سے ان کو نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف جو حدیث شریف کی بہت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے، ابو داؤد شریف میں ہی ایک روایت ملی اور وہ یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کی حیات طیبہ ہی میں آقا کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ فدق یا باغ فدق مجھے دے دیا جائے۔ اور الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، ان فاطمہ سألته یعنی رسول اللہ ان یجعلها لها فابا، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے آقا سے مانگا وہ باغ کہ حضور آپ مجھے دے دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ باغ عطا کرنے سے انکار فرما دیا۔ یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مانگا تھا یہ باغ، لیکن میرے آقا نے منع فرما دیا۔ اب آپ بتائیں، جو باپ اپنی بیٹی سے ٹوٹ کر محبتیں کرتا ہو اور اپنی بیٹی کی ہر طرح کی خوشیاں چاہتا ہو، کیا وہ باپ اپنی بیٹی کو یہ باغ نہیں دے سکتا تھا؟ یقیناً دے سکتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ باغ نہیں دیا، اور نہ دینے کے پس پردہ ایک بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ انبیاء کرام کسی کو درہم و دینار کا مالک اور وراثت میں درہم و دینار نہیں دیا کرتے، اور یہ باغ ایک طرح کا مال تھا، اور آقا نے فرمایا کہ جو بھی مال ہے، جو بھی ہم نے مال چھوڑا ہے فہو صدقہ، وہ صدقہ ہو جائے گا، وہ ہمارے وارثوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، اور انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پھر یہ باغ طلب کیا۔ آپ قربان جائیں، یہ روایت مجھے ملی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے فاطمۃ الزہرا بنت رسول، آپ چاہیں تو میرا جتنا بھی مال ہے، میرا جتنا بھی سرمایہ ہے، میرا جتنا بھی اثاثہ ہے، آپ سب لے لیں، لیکن میں یہ باغ فدق آپ کو نہیں عطا کر سکتا، اس لیے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے طلب کیا تھا، میرے آقا نے آپ کو یہ باغ نہیں دیا، اور میں اپنے آقا کی روش پر چلتے ہوئے آپ کو یہ باغ نہیں دے سکتا، اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر نے بھی نہیں دیا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی وصیت کر دی تھی کہ میری وفات کے بعد اے میری بیٹی یہ باغ تمہارا ہو جائے گا، تو آپ کہہ دیں کہ وہ وصیت آقا نے کی ہے، تو میں بسر و چشم تسلیم کر لوں گا اور آپ کو یہ باغ دے دوں گا۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، نہیں، میرے والد گرامی نبی پاک نے اس طرح کی کوئی وصیت مجھ کو نہیں کی تھی، میرے حق میں نہیں کی تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، تو پھر میں کیسے آپ کو یہ باغ دے سکتا ہوں جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ باغ عطا نہیں فرمایا۔ اور یہ روایت جو میں نے آخر کی ایک روایت پیش کی، اور یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ نے مانگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا کوئی وصیت آپ کو آقا نے کی ہے یا آپ کے حق میں کی ہے؟ یہ روایت سنی معتبر کتابوں میں تو ہے ہی ہے، یہ ان لوگوں کی بھی کتابوں میں موجود ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی۔ نہج البلاغہ کی ایک شرح ہے، شرح ابن الحدید، جس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے فاطمۃ الزہرا، اے سیدہ، کیا آقا نے آپ سے کوئی وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد یہ باغ لے لینا؟ اگر وصیت کی ہے تو یقیناً آپ یہ باغ لے لیں، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو خدا کے واسطے یہ باغ نہ لیں۔ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج پر اور آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے، آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے قیادت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ باغ پھر دوبارہ طلب بھی نہیں کیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، حضرت علی المرتضی مولا کائنات کا زمانہ آیا، سیدنا امام حسن، امام حسین،
یہاں تک کہ پشتے در پشتے گزر گئی۔ اگر آپ بتائیں، اگر یہ معاملہ الزام کا ہوتا اور یہ معاملہ غدر کا ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر کو ایک طرف آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا، تو کیا اسی طرح کا معاملہ عمر بھی کرتے، اسی طرح کا معاملہ عثمان غنی بھی کرتے جیسا حضرت ابوبکر نے کیا، اسی طرح کا معاملہ کیا حضرت علی مولائے کائنات بھی کرتے، جبکہ ان کے دور خلافت میں اب کوئی ایسا رہ ہی نہیں گیا تھا جو ان سے دست و گریبانی کرتا۔ حضرت امام حسن امام حسین کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی یہ باغ اپنا ملکیت کے طور پر اپنا نہیں سمجھا۔ آپ بتائیں تو پھر ایسا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلماً یہ باغ غصب کر لیا تھا اور حضرت فاطمہ کو یہ باغ ہبہ نہیں کیا یا نہیں دیا تھا۔ ایک دوسری بات یہاں پر اور سمجھنے کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوری دنیا جانتی ہے۔ جب کوئی بھی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے مال کا حصہ جہاں اس کی بیٹی کو ملتا ہے وہیں پر اس کی بیوی کو بھی ملتا ہے، مرنے والی کی بیوی کو بھی اس کے مال کا حصہ ملتا ہے۔ تو اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دینا ہی ہوتا اور یہ ہوتا کہ اس باغ کا بٹوارا اور اس کی تقسیم ہونا ضروری ہے تو پھر وہ یہ سوچتے کہ اس میں میری بیٹی کا بھی تو حصہ ہے، اس کو کیوں نہ تقسیم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بیٹی کا حصہ بیٹی کو دے دیتے اور جو بیوی کا حصہ ہے وہ بیوی کو دے دیتے، لیکن سیدنا صدیق اکبر جان رہے تھے کہ جو بھی مال درہم اور اشرفیاں ہیں ان کا جو بھی حصہ بچتا ہے کسی بھی نبی سے اس کی وفات کے بعد اس میں کوئی ترکہ جاری نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ وہ نبی جو نماز کے لیے جا رہے ہوں اور ان کے گھر میں چند اشرفیاں ہوں، نماز پڑھ کے فوری طور پر وہ واپس آ کر یہ کہیں کہ ان کو فوراً صدقہ کر دو، کیونکہ یہ میں نہیں چاہتا کہ میں وفات پا جاؤں اور میرے ہاتھ میں مال ہو۔ کیا وہ نبی باغ فدق جیسا باغ، بڑا باغ چھوڑ کر چلا جائے اور یہ سوچ کر چلا جائے کہ میرے بعد میرے بچوں کا یہ ہوگا؟ یہ نبوت کے منصب کے منافی بات ہے۔ یہ باتیں ہوئی، اور ایک بات یہاں پر اور بھی آپ سنیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری، محبت، آپ کی قیادت اور لیڈرشپ پر قربان جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی کا جب زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کے بعد بھی سیدنا عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو ازواج مطہرات میں سے اکثر نے یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مال تھا اس مال کو وہ حضرت عثمان سے کہہ کے حصہ لگوا کے آپس میں تقسیم کرتے، یا یہ ان کے خیال میں آیا تھا۔ روایتیں بتلاتی ہیں کہ جب یہ خبر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے تمام مومنوں کی ماؤں اور نبی کی بیویوں، کیا آقا کا وہ فرمان آپ کی نگاہوں کے سامنے سے نہیں گزرا؟ آقا نے فرمایا، نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا سارا مال صدقہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں بنتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے حصے میں جو مال آیا ہو اس کو ان کے آل و اولاد میں بانٹ دیا جائے؟ جب مال ہوتا وہ آقا کی ملکیت کا تو وہ صدقہ ہو جاتا، وہ کسی کی ملکیت ذاتی بنتا ہی نہیں، تو پھر یہ کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ اپنا حق مانگنے گئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق نے دغا کیا، ان کو ان کا حق
نہیں دیا، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء نے یہ کلمات کہے تھے کہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جو کچھ بھی مال ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اور خود آقا نے اپنی حیات طیبہ میں آپ کو یہ باغ نہیں ہبا کیا تھا، تو انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے مجھے آپ اجازت دیں کہ میں بھی آپ کو یہ باغ نہ دوں۔ اور وقتی طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دماغ میں یہ بات تھی، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے یہ بات ان کے ذہن سے ختم بھی ہو گئی۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت علی کے توسط سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہا، اے طیبہ طاہرہ، اے سیدہ، جب تک آپ اپنی ناراضگی مجھ سے ابو بکر سے دور نہیں کر دیں گی، میں دھوپ میں ہی کھڑا رہوں گا، جاؤں گا نہیں۔ روایت بتلاتی ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی ناراضگی دور کر دی۔ جب ناراضگی دور ہو گئی تو پھر یہ کہاں سے کسی کو حق پہنچتا ہے کہ صحابہ کے درمیان، نبی کی آل کے درمیان جو باتیں ہوئیں ان کو اچھالا جائے، ایشو بنایا جائے، اور پھر امت میں اختلاف کی نئی بیج بو دی جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ کار دیکھ لیں، آقا کی حدیث دیکھ لیں۔ آقا نے حدیث میں ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا الْأَنْبِيَاءُ وَرَّثُوا أَوْ أَوْرَثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے علم کو بطور وراثت چھوڑا ہے، درہم و دینار نہیں چھوڑا ہے۔ وما ترکناہ، اور انبیاء نے، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاء، اور انبیاء نے جو کچھ بھی بطور درہم و دینار چھوڑا بھی ہے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ ان ساری روایتوں کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وقتی طور پر ان کے ذہن میں یہ بات تھی، اور پھر بعد میں آپ اس بات سے خوش ہو گئی تھی، ناراضگی کو دور کر دیا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تو شریعت پر عمل کرنے والی تھی، اپنی طبیعت پر عمل کرنے والی نہیں تھی۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سنائی کہ انبیاء تو علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، اور آنے والے لوگ علمی اعتبار کے ان کے وارث ہوتے ہیں، رہا درہم و دینار مال تو یہ سب صدقے کے خانے میں چلا جاتا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو پھر وہ ناراضگی کو دور کر دی تھی، اور یہ بھی روایتیں بتلاتی ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے ضروری اخراجات کو حاصل کرنے کے لیے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتی تھیں، روایتیں بتلاتی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی بخوشی ان کو کچھ چیزیں ہدیتاً تحفتاً دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی وقتی طور پر ایک اختلاف ہوا تھا، لیکن اختلاف ختم ہو گیا تھا۔ بعد کے لوگوں نے آ کر اس اختلاف کو نئی ہوا دی، اور ہوا اڑا کر اس میں مزید خلیج پیدا کر دی، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے درمیان ایک بڑی خلیج واقع ہو گئی ہے۔ اگر علماء اہل سنت کی طرح علماء شیعہ بھی ان روایتوں کا بغیر ملاحظہ کریں، بغیر مطالعہ کریں، تو میرا وجدان، میرا یقین کہتا ہے وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔
آقا نے ارشاد فرمایا تھا پوری کائنات میں جہاں جہاں سورج چمکتا ہے سب سے زیادہ افضل شخص پر اگر سورج چمکا ہے تو انبیاء و رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پر چمکا ہے۔ اس صدیق سے قطعاً یہ قطعاً بعید ہے کہ وہ کسی کا حق مارے، وہ صدیق قطعاً اس سے دور ہے کہ وہ حضرت فاطمہ جیسے نبی کی لختے جگر کو، نبی کے پارے قلب کو تکلیف دے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جن کو نبی نے اپنا جنتی دوست فرمایا ہو وہ نبی کی بیٹی کو ناراض کر دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقینی